پیارے ساتھیوں، السلام علیکم، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی ہنستا مسکراتا اور خوش رکھے۔ چلیے بنا ٹائم ویسٹ کیے آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کے شوہر کو اس کے اوپر یہ شک ہوا کہ میرے بعد میرے گھر کے اندر کوئی آتا ہے اور اس سے میری اس عورت کے، میری بیوی کے ناجائز تعلقات ہیں۔ اس نے کہا کہ اے بیوی، مجھے تیرے اوپر شک ہے کہ میرے بعد اس گھر کے اندر کوئی آتا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اس زمانے میں بنی اسرائیل کے اس وقت میں ایک پہاڑ تھا جس کو بہت متبرک سمجھتے تھے، اور اگر کہیں پیش آ جاتا تو وہ اس کے اوپر جا کر کے قسم کھا لیا کرتے تھے۔ اس عورت نے کہا کہ میں اس پہاڑ کے اوپر جا کر کے قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، میرا کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات نہیں ہیں۔ فلاں دن طے کر دیا گیا کہ اس دن میں تجھے لے چلوں گا۔ اس نے کسی طریقے سے وہ جو اس کا عاشق تھا، جس مرد سے اس کے ناجائز تعلقات تھے، اس کو یہ خبر دی کہ تم ایک گدھا چلانے والے کی شکل و صورت اختیار کر کے اور ایک گدھا لے کر کے اس پہاڑ کے نیچے ٹھہر جانا۔ میں وہاں آؤں گی اور اپنے شوہر سے کہوں گی کہ میں چلتے چلتے تھک گئی ہوں، مجھے اس گدھے کی سواری کر کے پہاڑ کے اوپر تک جانا ہے۔ اس متعینہ وقت پر، متعینہ دن پر وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس پہاڑ کے پاس چلی گئی۔ وہاں وہ پہلے سے اس کا عاشق جو تھا وہ موجود تھا۔ اس نے کہا کہ اے میرے شوہر، میں چلتے چلتے تھک گئی ہوں، لہٰذا آپ مجھے اس گدھے پر سوار کر دیجئے تاکہ میں اس پہاڑ کے اوپر آرام کے ساتھ پہنچ سکوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ اس سے جو کرایہ تھا وہ مقرر کر کے اور اس گدھے پر سوار کر کے اس کو پہاڑ کی طرف لے چلے۔ وہاں جا کر کے اس عورت نے کچھ ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے وہ اس گدھے سے نیچے گر گئی اور اس کا جو صدر تھا وہ کھل گیا۔ یہاں سے ادھر سے ادھر سے تمام چیزیں ان دونوں کو نظر آئی۔ پھر اس نے اچانک کھڑے ہو کر کے بہت جلدی سے اپنے کپڑوں کو سنوارا اور اس جگہ پر پہنچ کر کے جہاں اس کو قسم کھانی تھی، اس جگہ کھڑے ہو کر کے اس نے کہا کہ اے میرے شوہر، میں قسم کھاتی ہوں کہ آج تک میرے کھلے ہوئے بدن کو تمہارے اور اس گدھے والے شخص کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا۔ دیکھیے، غور کیجئے کس خوبصورتی سے اس نے اپنے اس عیب کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ سچ کہا جاتا ہے کہ عورت جب بگاڑ کی طرف آ جاتی ہے تو اچھی اچھی چیزوں کو بگاڑ دیتی ہے، اور جب سدھار کی طرف آتی ہے تو بہت ساری بگڑی ہوئی چیزوں کو بھی سدھار دیا کرتی ہے۔ وہ عورتیں جان لیں کہ وہ یہاں تو کسی طریقے کا حیلہ، کسی طریقے کی یہ کہانی بنا کر کے اس دنیا سے چھوٹ جائیں گی، لیکن اللہ کے سامنے جب ان کی حاضری ہوگی تو پھر وہ شرم کے مارے اپنے چہرے کو چھپاتی ہوئی پھریں گی اور ان کو سینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے خاندانوں کو، ہم سب کی بستیوں کو، ہم سب کو ان حیلہ باز عورتوں سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلا قصہ آپ حضرات کے سامنے جلد لے کر کے ہم پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔